کے لیے بس اب 2 دن رہ گئے. ہر کوئی نیت کریں کہ قربانی دیں. ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں, اس دفعہ نہیں, اس سال نہیں, اگلے سال. وہ خدا کے بندے تجھے کیا ہو گیا؟ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے پاس ذاتی گھر بھی ہے, اسکوٹر بھی ہے, کار بھی ہے, 2 لاکھ کا موبائل فون بھی رکھتا ہے, پھر بھی کہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں, اگلے سال دیکھیں گے. تجھے معلوم بھی ہے کہ اگلے سال تک تو زندہ رہے گا بھی کیا نہیں؟ تجھے کیا خبر کہ اگلے سال تک تو زندہ رہے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں, بہت بڑے بادشاہ. ان کے بچے اپنی ماں سے شکایت کرنے لگے کہ امی اس دفعہ ابا سے کہہ دینا عید آنے والی ہے, صبح میں عید ہے, صبح میں عید ہے, کہ ابا سے کہہ دیں کہ ہمارے لیے نیا لباس لے کے دیں, ہمارے لیے نیا لباس لا کے دیں. دربار ختم ہوا تو گھر پر آئے, جھوپڑی تھی, دروازے پہ دستک دی, کھٹکھٹایا دروازے کو. ان کی بیٹی نے آ کے دروازے کو کھولا, آتے ہی منہ پہ ہاتھ رکھا, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے. آتے ہی بیوی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ بیٹی جیسے ہی گھر پہ آئی تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ منہ پہ ہاتھ رکھے ہوا ہے. بیوی, جن کی بیوی حضرت فاطمہ, یہ بھی شہزادی. کس حساب سے شہزادی؟ کہ ان کا بھائی بھی جو ہے وہ بادشاہ, ان کے والد بھی بادشاہ, ان کے شوہر بھی بادشاہ, ان کے دادا بھی بادشاہ, اور ان کے نانا بھی بادشاہ. اسلام کی یہ پہلی خاتون ہے جو ہر حساب سے جو ہے وہ شہزادی ہے. حکومت کے حساب سے شہزادی ہے. آتے ہی سارا معاملہ بتا دیا کہ بچے ضد کر رہے ہیں کہ انہیں اس دفعہ نیا لباس چاہیے. بیوی کو سمجھایا, لیکن بچے ضد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں کوشش کرتا ہوں, یہ کہہ کر اٹھ کے وزیر خزانہ کے پاس گئے. وزیر خزانہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ عید ہے, مجھے بچوں کے لیے لباس چاہیے, اگلے مہینے کا جو تنخواہ ہے میرا وہ اسی مہینے میں دے دیں. وزیر خزانہ سے بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے اگلے مہینے کی پگار جو ہے ابھی دے دیں. وہ وزیر خزانہ بھی اللہ والا تھا, اٹھا اور اندر گیا اور ایک چمڑا اور ایک جانور کی چمڑی اور قلم لے آیا کہ بادشاہ سلامت, آپ اس کاغذ پر مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے یا نہیں, کہ آپ مجھے اس کاغذ پر لکھ کے دے دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے. آپ نے کچھ نہیں کہا, واپس آ گئے. آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ اس دفعہ بچوں سے کہہ دینا, اس دفعہ بھی بچوں سے کہہ دینا کہ میں لباس نہیں لے سکتا, اور تو کہتا ہے کہ میں اگلے سال دوں گا. تجھے کیا خبر کہ اگلے سال تک تو زندہ رہے گا بھی یا نہیں؟ اور کہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں. اور میاں کیا تیرے حالات ٹھیک نہیں؟ تیرا اپنا خود کا ذاتی گھر ہے, مہنگے لباس تو پہنتا ہے, اپنے چسکے تو پورے کرتا ہے, 3 وقت کا اعلیٰ قسم کا کھانا تو کھاتا ہے, اور کہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں. کیا حالات ٹھیک نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام 86 سال کی عمر ہے, ان سے بھی تیرے حالات ٹھیک نہیں, اس سے بھی حالات کیا ٹھیک نہیں ہو سکتے. بڑھاپے کی اولاد ہے, 86 سال کی عمر ہے, ایک بیٹا 86 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا, حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بھی نبی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے, لیکن 86 سال کے بعد ایک بیٹا اللہ نے دیا, اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹے کے گردن پر چھری چل رہی ہے. اس سے بھی تمہارے حالات ٹھیک نہیں. کیا تمہارے حالات ٹھیک نہیں؟ او میاں تجھے کیا ہو گیا؟ جب خدا کی باری آئے تو تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں. اگر تیرے حالات ٹھیک نہیں, قربانی دینے کے پیسے نہیں ہیں, تو حصہ ڈال. 3-4 ہزار میں قربانی ختم, تو حصہ لے لے. سب کچھ صحیح ہے, پھر بھی شکریہ کے طور پر قربانی دے دے, شکریہ کے طور پر.
ایک مرتبہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا پتھر ہے اور پانی زیادہ نکل رہا ہے۔ اللہ سے عرض کیا، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، پتھر اتنا چھوٹا سا اور پانی اتنا زیادہ؟ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، اے میرے محبوب اسی پتھر سے پوچھ لیں۔ اس پتھر کے پاس گئے، پتھر سے پوچھا کہ پتھر اتنا چھوٹا اور پانی اتنا زیادہ کیوں؟ تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالی جہنم میں آگ کو بھڑکانے کے لیے انسانوں کو اور پتھر کو ڈالے گا، بطور لکڑی پیٹرول ڈیزل کے بجائے انسانوں کو اور پتھر کو ڈالے گا۔ جب آگ کو بڑھانے کا ارادہ خدا کرتا ہے تو انسانوں کو اور پتھروں کو ڈالتا ہے۔ میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں میں بھی شامل نہ ہو جاؤں، ان پتھروں میں میں بھی شامل نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی کہ یہ خوشخبری اس پتھر کو سنا دیا کہ اب تو فکر مت کر، اب تجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ آپ چلے گئے، جب آپ واپس ہوئے تو آپ پھر سے دیکھا، آپ نے پھر سے دیکھا کہ اسی طرح سے پانی نکل رہا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، پتھر کے آنسو تھے۔ پتھر کے پاس گئے کہ میں نے تیرے لیے دعا کیا کہ اب تجھے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، ان پتھروں کی فہرست میں تو نہیں ہے، تجھے نہیں ڈالا جائے گا، تو اب کس لیے رو رہا ہے؟ تو پتھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلے میں اس لیے رو رہا تھا کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے، اب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ شکریہ کے طور پر رو رہا ہوں۔ اے اللہ مجھ پر اتنی کرم کہ میں اب جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا، شکریہ کے طور پر رو رہا ہوں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قربانی دینے کی کیا ضرورت، اب تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اتنا دے دیا ہے کہ وہ گوشت خرید کر کھا سکے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، اپنی، کسی اور کی نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں گوشت لینے کے لیے گیا تھا، یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک دن جو ہے میں گوشت لینے کے لیے گیا تو میں گوشت خرید رہا تھا، تو اتنے میں نے کیا دیکھا کہ 13-14 سال کا ایک بچہ آیا، وہ قصاب سے کہنے لگا، کچھ اس نے دونوں کے بیچ میں گفتگو ہوئی، پھر وہ قصاب نے کیا کیا، نیچے سے وہ چھچڑے اتوڑیاں سب نکال کے اس کو دے دیا۔ جیسا ہی وہ بچہ گیا، سائیکل پہ وہ آیا تھا، وہ اپنے سائیکل کے پاس گیا تو میں اس قصاب سے پوچھا کہ یہ بچہ یہ چھچڑے اور یہ اتڑیاں لے کر کیا کرتا ہے؟ تو وہ قصاب نے کیا کہا کہ یہ لے کے اپنے گھر جائیں گے اور پکا کے کھائیں گے، تجھے کیا خبر کہ کون گوشت کھا رہا ہے یا نہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے پھر کیا دیکھا، میں نے سوچا کہ میں اپنا گوشت اسے دے دیتا ہوں، میں گوشت لیا اور مڑ کر دیکھا تو وہ بچہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وقت آئے گا 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 کو بھول جائیں گے، وَيُحِبُّونَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْآخِرَةَ، دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ عالی شان محل بنائیں گے، گاڑی رکھیں گے، جس کے پاس گھر ہے وہ بنگلہ بنائے گا، لیکن آخرت کی کوئی تیاری نہیں۔ اور دوسری بات، وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، پیسوں سے بڑا محبت کریں گے اور حساب دینے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر کوئی پوچھ بھی لیتا ہے
تو اس کی زبان ہم کھینچ لیتے ہیں. تیری اتنی ضرورت کہ میں کسی بھی طرح کما لوں. حساب دینے سے ڈرتے ہیں, حساب نہیں دیتے کہ سامنے والے کو کیا خبر کہ میں نے کس طرح کمایا. سامنے والے کو تو خبر ہی نہیں. پیسوں سے محبت کریں گے اور حساب نہیں دیں گے. تیسری بات, یحبون الخلق وینسون الخالق. لوگوں سے محبت کریں گے پر خدا کو بھول جائیں گے. اپنی ماں تو یاد ہے, ہر کوئی ماں ماں کہتا ہے, ماں کی محبت تو یاد ہے. وہ خدا کے بندے, تجھے یہ بات کیوں یاد نہیں آتی؟ ٹھیک ہے ماں سے محبت کر, میں یہ نہیں کہتا کہ خدا سے ماں سے محبت نہ کریں. تیرے لیے تیرے ماں کا دل کس نے نرم کیا؟ تیرے لیے محبت تیرے ماں کے دل میں کس نے ڈالا؟ دوستوں سے تو محبت کرتا پھرے, حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح, جب باری آئی تو مسجد میں جھانکنے کے لیے تک نہیں جاتا. وہ 5 دن میں 5 وقت تجھے دعوت دیتا ہے, پھر بھی تجھے کوئی پرواہ ہی نہیں. اللہ کے مخلوق سے محبت کرتا ہے, لیکن مخلوق کو جس نے پیدا کیا اس کو بھول جاتا ہے. چوتھی چیز ارشاد فرمائی, وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ. بندہ برائی کرتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا. برائی تو کرتا ہے, برائی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا. گناہوں سے تو محبت کریں گے اور معافی مانگنا بھول جائیں گے, معافی تک نہیں مانگیں گے اس سے. گناہ سے محبت تو ضرور کرتے ہیں لیکن معافی نہیں مانگیں گے اس سے. اور آخری بات, وَيُحِبُّونَ الْخُطُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ. اپنی گھر کی تیاری تو ضرور کرتے ہیں لیکن خبر آخرت کی منزل ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں. ہمارے آرام کے لیے گرمی سے برداشت نہیں ہوتا, اس لیے ہم ہماری آرام گاہ کے لیے ہم اے سی لگاتے ہیں, لیکن خبر جو ہے آخری منزل اسے بندہ بھول جاتا ہے. مکانوں سے, کوٹھیوں سے, محلات سے بڑا پیار کریں گے, لیکن جب خبر کی باری آتی ہے جو آخری منزل ہے, اس کے بعد بھی تو زندگی ہے, اس سے ہم بڑے دور بھاگتے ہیں, خبر سے دور بھاگتے ہیں, اس کی تیاری کوئی نہیں کرتے. دنیا میں آ کر خبر کو بھول جائیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.